السلام علیکم. آپ دیکھیں خبر, میں ہوں محمد مالک. اگر پالیٹکس کی بات ہوگی تو پھر پی ٹی آئی سے شروع کرنی پڑے گی. کافی دنوں سے کنفیوژن چل رہا تھا, کون ہاکس ہیں کون ڈوز ہیں. پھر اعظم سواتی صاحب کی بیانات نے بہت زیادہ ہیڈ لائنز بنائی جب انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو خان صاحب نے کہا کہ آپ میٹنگ کریں, عمران خان نے. اور آج لیکن جب گور خان مل کے آئے اپنے چیئرمین کو تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے ایک پورا 6 پوائنٹ چارٹر دے دیا جس میں ایک چیز بڑی کلیئرٹی سے ہے کہ کسی سے بات چیت نہیں ہوگی. ان دا مین ٹائم سواتی صاحب انسسٹ. اب دیکھنا یہ ہے کہ گور خان ٹھیک کہہ رہے ہیں, دوسرے کہہ رہے ہیں, ادھر سے گنڈا پور صاحب وہ بھی لگے ہوئے بات چیت پہ. ہو از ڈوئنگ واٹ, ایک بڑی انٹرسٹنگ ہے, بیکاز جہاں تک گورنمنٹ کے لوگوں سے آپ بات کریں وہ تو بالکل chill.com ہو گئی ہوئی گورنمنٹ اس وقت. وہ کہتے ہیں دیکھیں ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز بڑے زبردست ہو گئے. آج فچ نے بھی اسٹیبل کی ریٹنگ دے دی ہے, موڈیز وغیرہ نے پہلے اسٹیبل کیا ہوا تھا. سو ان کے جو میگا انڈیکیٹرز ہیں دے آر ویری پازیٹیو. سو اس لیے ون پیج پہ سارے خوش ہیں کہ ٹھیک ہے جی پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں, ڈیولپمنٹ چیزیں ہو رہی ہیں. پھر کال دی ہوئی تھی عمران خان صاحب نے کہ آپ پیسے باہر سے نہ بھیجیں, اگر بھیج بھی رہے ہیں تو کم بھیجیں. ان کو اس وقت ریکارڈ تقریباً 4 بلین اس مہینے میں آ گیا. اگرچہ عید وغیرہ کے مہینے میں ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے, وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ شاید 38 بلین ڈالرز کا اس سال فائنینشیل میں فگر ٹچ ہو جائے. اور مجھے یاد ہے کہ جب یہ گورنمنٹ بنی تھی اور جو لوگ تھے, پاورفل لوگ تھے, جب ہم ان سے بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اس گورنمنٹ کو 3 سال چاہیے. 3 سال میں آپ دیکھیں گے اکنامک انڈیکیٹرز اگر پازیٹیو ہوتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کا انفلوئنس کم سے کم ہونا شروع ہو جائے گا. 1.5 سال ہو گیا, ان کا خیال ہے وہ ٹھیک ٹریجیکٹری پہ جا رہے ہیں. دوسری طرف امریکن ڈیلیگیشن بھی آیا ہوا تھا کانگریس مین کا, اور امریکہ سے پی ٹی آئی کے لوگ آف دا ریکارڈ ہمارے سے بہت زیادہ امیدیں بھی ظاہر کرتے تھے. ان کی بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک بریفنگ ہوئی ہے, اس کا بھی میں آپ سے ابھی ڈیٹیلز شیئر کروں گا. لیکن یہاں پہ جو امریکی ڈپلومیٹس ہیں اور جو یہ لوگ بھی آ کے گئے ہیں, اگر آپ ان کی باتیں سنیں تو وہاں پہ ٹوٹلی کوئی پر امید باتیں نظر نہیں آتی جو پی ٹی آئی کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں. تو ایز وی اسپیک سچویشن اس وقت کیا ہے, بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ایک اسٹیلمیٹ میں ہم کھڑے میں ہیں. پی ٹی آئی کی پارٹی اسٹرکچر بالکل اس وقت توڑ دی گئی ہے. عمران خان کی پاپولیرٹی اپنی جگہ ہے, ان کی جو ووٹ بینک ہے وہ بھی ایبسولوٹلی لگ رہا ہے کہ انٹچڈ ہے. بٹ دا ایشو یہ ہے کہ وہ تو نظر آئے گا یا سڑکوں پہ یا الیکشن میں. الیکشن 4 سال پرے ہیں, سڑک اس وقت ٹھنڈی ہے, اکانومی گرم ہو رہی ہے. آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, ان تمام چیزوں میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر فیصل وابڈا, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. افتخار ولی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کوآرڈینیٹر دا پی ایم فار کے پی کے افیئرز اور پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر ہیں. اینڈ آف کورس آور فرینڈ فارمر فائنانس منسٹر کے پی تیمور جھگڑا, دا 36 بلین روپی مین, آپ کا جو آج کل چیز بنی ہوئی ہے. لیکن شروع کرنے سے پہلے ایک چیز میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ سواتی صاحب کی بھی تھوڑی سی ہسٹری ہے, ذرا اس پہ بھی نظر ڈال لیں کوئکلی. 2001 میں آپ کو یاد ہے کہ ایک بڑا اسکینڈل ہوا تھا کہ $1 ملین کا نوٹ دیا تھا انہوں نے ایک فلڈ وکٹمز کے لیے. اور مجھے یاد ہے زمانے میں بڑا دھول دھڑکا, بڑا ایک جلوس کے اندر گئے تھے اور پھر وہ جمع ہوا, پھر پولیس ایسکارٹ میں وہ پہنچایا گیا سب کچھ. بعد میں پتہ لگا کہ $1 ملین کا نوٹ جعلی ہوتا ہے, وہ ہوتا ہی نہیں ہے, چھپا ہی نہیں ہوتا, تو ظاہر جعلی ہوگا. اس پہ پھر ایک بڑی ڈیٹیل خبر 2010 میں نیشن میں بھی چھپی, سکندر شاہین کی رپورٹ تھی, اس میں بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں. انہیں کہتے ہیں جی $1 ملین کا انہوں نے دادر گاؤں کے لیے مانسیرا کے اندر انہوں نے وہ دیا. پھر 2 دن بعد پتہ لگا کہ یہ فیک ہے. پھر جناب ڈپٹی کمشنر مانسیرا نے فارمر جو اس وقت سیکرٹری تھے ان کو خط لکھا کہ جی یہ سین ہے. پھر ایک FIR رجسٹر ہو گئی سب کچھ. یہ پھر ہم آ جاتے ہیں 2019 میں. 2019 میں بھی آپ کو یاد ہے ایک واقعہ ہوا کہ ان کے گھر کے باہر کچھ بھینسیں تھیں, وہ کسی کی, وہ ساتھ ہی اسکواٹرز تھے ان کی تھی, انہوں نے کوئی پودے کھا لیے, وہاں مار پیٹ ہوئی, بڑا کچھ ہوا, وہ میڈیا میں ہٹ کر گئی ساری سٹوری. پھر میں نے اس زمانے میں ایک اور چینل پہ تھا تو ہم نے پورا اس پہ ایک رپورٹ بھی کی تھی, اور اس میں میرے پاس پورے ریکارڈز ہیں, ان کے بندے آن ٹیپ بھی ہیں, ابھی بی رول میں بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, جہاں انہوں نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے میں $1 کروڑ دوں گا, 3 نوکریاں دلواؤں گا. پھر ایک بچے کو, ان کے چھوٹے بچے کو ایڈمٹ بھی کرا دیا اسکول میں. پھر وہ بھی ہمارے پاس آن ٹیپ پہ ہے کہ جب ان کی آپس میں سیٹلمنٹ ہو گئی تو پھر اس بچے کو اسکول سے بھی نکلوا دیا, اس کی فیس دینے سے بھی انکار ہو گیا. یہ میں 2-3 چیزیں اس لیے بتائی ہیں کہ سواتی صاحب کی بھی ذرا بیک گراؤنڈ ہے. اب انہوں نے کہا کہ اس بدھ کو ملاقات ہوگی. میری اطلاع یہ ہے کہ اس بدھ کو ان کی سیکٹر لیول کے اوپر بھی ملاقات نہیں ہوگی. اب ایک طرف یہ چیزیں چل رہی ہیں, دوسری طرف آئی ڈونٹ نو وٹ ایور
ان تمام چیزوں پہ شروع کرتے ہیں، لیکن پہلے سن لیں کہ گور خان صاحب نے کیا کہا. میں پہلے ذرا سن لیں گور صاحب نے کیا کہا. خان صاحب نے مجھے آج یہ اسٹیٹمنٹ سے دی ہے، امپریشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ کوئی ڈائلاگ ہو رہی ہے اور ڈائلاگ کہیں سے ہو رہی ہے اور یہ ڈیل کا کوئی نتیجے کے لیے ڈھونڈا جا رہا ہے. اس کے لیے خان صاحب نے آج کہا ہے کہ میں نے کسی کو اعتراض نہیں کیا کہ وہ کوئی بھی ڈائلاگ کرے جس میں یہ امپریشن ہو کہ میں کوئی ڈیل چاہتا ہوں. کسی کو اعتراض نہیں کیا کہ میرے لیے کوئی مذاکرات کرے. خان صاحب نے کہا ہے کہ مائن اینڈ منرلز ایکٹ جس پہ اتنی باتیں کی جا رہی ہے، جب میرے ساتھ علی امین صاحب کی ملاقات ہوگی، جب میرے ساتھ پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات ہوگی، انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم اس پہ پروگرس دیں گے. اس وقت تک اس کو ہم پاس نہیں کریں گے. خان صاحب کہہ رہے ہیں دہشت گردی پہ مجھے بڑا افسوس ہے. افغانستان کے لوگ جس طریقے سے ملک سے باہر جا رہے ہیں، خان صاحب کی ہدایات یہ ہے کہ کے پی حکومت، کے پی کی پروونشل اسمبلی ایک قرارداد پاس کر کے باقی حکومت سے ریکویسٹ کر لے کہ ان لوگوں کے واپس جانے کی ٹائم کو بھی ایکسٹینڈ کیا جائے. خان صاحب نے آج ایک بار پھر سختی سے پارٹی کے لیے ایک انسٹرکشن ایشو کی ہے. آئندہ کوئی پارٹی ورکر، پارٹی لیڈر، پارٹی کا عہدیدار کسی صورت میں دوسرے عہدیدار کے خلاف کسی بھی قسم کی اسٹیٹمنٹ میڈیا پہ یا پبلک میں نہیں دے گا. الائنس کے ساتھ ہماری بات چیت کافی طول پکڑ رہی ہے. خان صاحب نے کہا ہے ابھی ہدایات یہی ہے کہ الائنس والوں کے ساتھ اپنی بات چیت ایکسپیڈائٹ کرے اور ہمارے سارے آپشن بشمول ہمارے احتجاج وغیرہ آن دا ٹیبل ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مختصر ایجنڈے پہ سب اکٹھا ہو. اس پہ ہم سب پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن میں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم اس کے لیے ایک تحریک لائے، عمل چلائے. بہت ہو گیا ہے. تیمور لیٹس اسٹارٹ ود یو. آپ ہی بتا دیں اب کیا پالیسی ہے، بات چیت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ وہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں سواتی صاحب آن ہز اون، کریڈیبلٹی ان کی ہائیلی، آپ اس پہ سوال اٹھا سکتے ہیں. اور بڑے باثر آدمی سے ملاقات ہونی ہے ان کی بقول اس بودیا جمعرات کو. میری اطلاع یہ ہے کہ بڑے ہی کسی بے اثر سے مل لیں تو مل لیں، باثر تو ملنے پہ تیار نہیں ہے. اب آپ لوگ بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، خواہش مند ہیں نہیں ہیں، ایک باری یار ہمیں کلیئر کریں. مالک صاحب اٹس ڈیفیکلٹ ٹو کامنٹ کیونکہ اتنا ریسٹرکٹڈ ایکسیس ہو گیا ہے عمران خان صاحب کو کہ میرے خیال میں جو مل رہے ہیں یہ سوال یا یہ جواب ابھی وہی دے سکتے ہیں. یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر کسی کا خیال ہے اس سے پاکستان کا یہ کرائسس سالو ہو رہا ہے تو وہ سالو نہیں ہو رہا اگر آپ عمران خان سے ان کی بہن نہیں ملا سکتے. اینڈ آئی ہوپ کہ اس پہ تھوڑا سا 2% فوکس ضرور رکھ دیجیے گا. آج بھی بڑے گھنٹے بیٹھی رہی ہیں، بیٹھی تھیں سڑک پہ بیٹھی تھیں. دکھاتا وہ یہ ہے کہ آج بھی عمران خان سے اتنا خوف ضرور ہے کہ ان سے جو ہے وہ کوئی کلین کلیئر ملاقات ہی نہیں کرائی جا سکتی. تو کب تک یہ اسٹیٹ آف افیئرس کنٹینیو رہے گا؟ آبویسلی پارٹی میں کنفیوژن ہے، اس کو نہیں ڈینائی کیا جا سکتا، اور یہ ہم پہ کلیکٹیولی لازم ہے کہ اس کو جو ہے وہ سالو کر دیں. کہ ابھی دیکھیں سواتی صاحب نکلے تھے، ان کا سٹیٹمنٹ ہے، ابھی گور صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے. تو ہمیں سواتی صاحب کو سیریسلی لینا چاہیے جو میں نے ان کی تاریخ بتائی. مالک صاحب میں نے یہ ایک بار آپ نے شروع میں کہا بھی، میں نے ایک بار جو ابھی ریسنٹلی جواب دیا، وہ جو مجھے ایک کویسچنئر ملا تھا وہ اسی لیے ہی دیا کہ یہ بات ایکسپوز ہو جائے کہ جس طریقے سے سیاستدانوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے کہ ایسے سیاستدان بھی ہیں جو پبلکلی اس سارے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کا جواب دے سکتے ہیں. وہ بھی میں نے خوشی سے جو ہے وہ یہ نہیں کیا کہ مجھے پتا تھا اس میں ہماری ایک اور انٹرنل ڈفرنس جو ہے وہ سامنے آنی تھی. تو اس کے علاوہ پھر وہ تو میں نے آپ کا جواب پڑھا تھا، اس میں ایک جگہ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ 10 کروڑ کے ایسٹس ڈکلیئر کیے ہوئے گڈا پور صاحب نے. نہیں میرے سے 75 کروڑ کہاں سے دے دیا؟ نہیں میرے سے ان سوالوں کا پوچھیں جو میرے سے ہوئے تھے. رائٹ میں نے جو اس میں کہنا تھا وہ کہہ دیا. وہ تو میں ایک پروگرام میں بڑی ڈیٹیل میں بات کر چکا ہوں. رائٹ دیٹ واز اے ریڈیکولس تھنگ. کر لیں وہ کوئی نہیں ہے، بٹ آئی تھنک دی ریڈیکولس تھنگ از اب آپ لوگ پھنس گئے ہیں. واٹ از دا وے فارورڈ؟ الائنس آپ کا بنتا نظر نہیں آ رہا. کامران مرزا صاحب میرے شو میں تھے، انہوں نے کہا یار ہمارے پاس سٹریٹ پار ہے، ہم نے ایسے نہیں پکڑا دینی کہ مس یوز کریں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کس سے بات کریں. ہر بندہ ایک نئی بات کرتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ سٹریٹ پاور بھی ہے، الائنس کا بھی پوٹینشل ہے، لیکن جو ہماری انٹرنل کنفیوژن ہے جو ہم میرے خیال میں 3-4 دن میں بیٹھ کے ریزالو کر سکتے ہیں، وہ ریزالو ہو جائے آپ آٹومیٹکلی جو ہے وہ فرق دیکھیں گے. جب تک وہ ریزالو نہ کریں تو یہ بیک اینڈ فورتھ آبویسلی جو ہے وہ ہوگا. اس میں بہت سی چھوٹی چیزیں ہیں. فار ایگزامپل جو خان صاحب کو انفیٹرڈ ایکسس ہے اس پہ ہم کیسے ایک کلیکٹو سٹانس لیتے ہیں.
فار ایگزامپل یہ کہ اب آبویسلی جو لوگ اندر جا رہے ہیں کہ ایک سینئر ممبر سواتی صاحب بھی ہیں, دوسرے سینئر ممبر گور صاحب سینئر ممبر تو نہیں ہے, چیئرمین ہے, کہ ان کی بات میں جو ہے وہ آپ میرے جو آتا ہے کہ نیا بیان دیتا ہے. فیصل چودھری مل کے آئے ہیں, انہوں نے آ کے بیان دے دیا. دیکھیں بشرا بی بی کی فیملی کو میں نے ملوا دیا, اور مجھے خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے پارٹی ڈسپلن ہے سب کچھ ہے, لیکن کوئی بھی اگر مل جاتا ہے آؤٹ سائڈ دا لسٹ تو اس کے خلاف تعدیبی کاروائی نہیں مالک صاحب. اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو کمنٹ. میں اس پہ کیسے کامنٹ کروں؟ آپ کی ملاقات نہیں ہو پا رہی. نہیں, میری تو جو 5 بار تھی نا, مجھے جو ہے وہ ملاقات کی جو ہے وہ ضرورت ہے, ان دا سینس کہ ہمیں پارٹی کا جو پرنسپل سٹینڈ ہے وہ آگے لے جانا ہے. اس میں انڈیویجولی میری یا بی کی یا سی کی ملاقات, وہی سٹینڈ تو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. ہمیں تو وہی سمجھ نہیں آ رہا کہ پرنسپل سٹینڈ کیا ہے. ایشو یہ تو اس کا کوئی جنرل ایشو میں کہتا ہوں کہ ہمیں انٹرنلی یہ سالو کرنا ہے. وہ اس لیے ضروری ہے کہ جب یہ پرسپشن ہوگی کہ مخصوص لوگوں کی ملاقات کی جا رہی ہے اور بہت سے لوگوں کی انکلوڈنگ عمران خان کی بہنوں کی ملاقات نہیں کی جا رہی, تو پھر اسی کو استعمال کیا جائے گا اس پہ شک ڈالنے کے لیے کہ جس کی ملاقات ہو رہی ہے. فیصل ملاقات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے آپ بتائیں. آپ کو شاید فیصل صاحب میرے سے بہتر ان کو ایکسپلین کر دوسری سکیں گے. خبریں پتہ ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں, ہر کوئی کہتا ہے جو ملاقات کی بات ہوتی ہے میں انڈیویجول کیپیسٹی میں کر رہا ہوں. تو یہ کیا ہے کہ لائک اگر کسی کی تک بندی بن جائے تو ٹھیک ہے, پھر اس کو آگے لے کے چل پڑیں گے. کوئی رویوں میں تبدیلی آئی ہے, کوئی بات چیت کرنے پہ تیار ہے. واٹ از گوئنگ آن؟ بہت شکریہ ہمارے صاحب. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ جس کا لسٹ میں نام نہیں ہے اس کا ایکسس ہے, یہ ایک بڑا سوال ہے اور سوال ہونا چاہیے, اور کیسے اور کیوں ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے پروگرام میں بتایا تھا کہ دھڑے بندیاں ہیں, گروپ بندیاں ہیں, تو اس میں چکر یہ کہ جیسے ایم کیو ایم پاکستان تھی ویسے پی ٹی آئی پاکستان کی تیاری ہے, اور یہ تگا دوڑ اور بھاگ دوڑ جو ہے وہ اس پی ٹی آئی پاکستان کے سکندر کی ہے. اب سکندر کون بنتا ہے یہ تو مقدر ہی بتائے گا, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ حمادہ صاحب نے پرنسپل ہوتے ہوئے ریزائن کر دیا. اب وہ کچھ مہینوں میں آپ کو نظر آئیں گے حسب حال حسب ضرورت روٹین لائف میں آ جائیں گے. تو یہ سب کچھ ایک پلانڈ اسٹریٹجی ہے ود ان پی ٹی آئی, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ سواتی صاحب وہی صاحب ہیں جنہوں نے ایک الزام لگایا تھا فوج کے اوپر, ماتم بھی کیا تھا, دھاڑے بھی ماری تھی, سب کچھ کیا تھا. یہ گائے والا ایک اور ایشو ہے, اسکول والا ایک اور ایشو ہے, وہ ایک چیریٹی یا بلینز دینے کا ایک اور ایشو ہے. تو یہ پوری کریڈیبلٹی کا سوال ہے. تو اچانک سے آئے, ان کو مینڈیٹ مل گیا, وہ مینڈیٹ کو زمین دوست کر دیا عمران خان صاحب نے خود ہی آج کہہ کے کہ میں نے کسی کو نہیں دیا. تو سب اپنی دکان میں چورن بیچ رہے ہیں اپنی, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں اب یہ ارریلیونٹ ہو گئی چیزیں. عمران خان صاحب کا کوئی چوائس تھی, انہوں نے نفسیاتی لوگوں کے حوالے کر دی. نفسیاتی لوگ وہ جو پارٹی کا کبھی حصہ نہیں تھے وہ پارٹی کا حصہ بن گئے ہیں. اب جھگڑا صاحب ہے, پرانی شکلیں ہیں, پرانی پارٹی ہے, پرانا آدمی ہے, پرانی لائلٹی ہے, پرانی سب کچھ ہے. اب گنڈا پور کا 75 لاکھ سے 10 کروڑ سے 75 کروڑ ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ سب تو بلینئر ہے, میرا دوست ہے, میرا بھائی ہے, 7 کولیگس رہ چکے ہیں. میں تو خوش ہوں جہاں سب نے گنگا میں ہاتھ دھویا ہے وہاں اس نے بھی دھو دیا. کل کے ڈھگ آج کے سہوکار ہیں, آج کے سہوکار کل کے ٹھگ ہو جائیں گے. تو یہ تو پاکستان میں چلتا رہے گا, بس دس ناٹ ریلیونٹ. آج دیکھیں میں تو 3-4 ہفتے سے ملک سے باہر تھا, میں وہاں سے بھی آپ کو اطلاع دے رہا تھا. پی ٹی آئی کی فنڈنگ اوورسیز بند ہو گئی ہے. جو پی ٹی آئی کی پاکستانی امریکن فنڈنگ کرتے تھے بہت بڑی, وہ آج اس کنونشن کا حصہ تھے, وہ اس کنونشن میں بیٹھے ہوئے تھے. اور بیٹھے ہوئے اس لیے تھے کیونکہ چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کو پٹری پہ لے آئے ہیں. اب اگر ایک آدمی کا کریڈٹ ہے اس کو دے, پرائم منسٹر صاحب بھی دے رہے ہیں. باقی اب یہ جمہوری لاشیں, ایکسپائرڈ لاشیں, اے ہو, بی ہو, سی ہو, ڈی ہو, ان سب سے کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ یہ میرے ریلیونٹ ٹاپک ہے. ٹاپک یہ کہ پاکستان میں انہوں نے کہا کہ ریمیٹنس روک دو, ریمیٹنس 4.1 بلین کی ہوگی. اورنگزیب فائنانس منسٹر ہے, ہماری ایک اچھی شکل کا آدمی آ گیا جس نے پرفارم کر دیا. علی ملک ہمیں مل گیا ایک پولیٹیکل ارینا سے, اچھا چہرہ ہے, اچھا کام کر رہا ہے, ہم اس کو بھی پریز کرتے ہیں. شہباز شریف اسمارٹ آدمی ہے, انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہ طوفان کے اندر جہاز ابھی آئیے گا, اس کے پر ایک چیمپئن آگے بیٹھ گیا, وہ کہہ رہا ہے میں طوفان سے لے جاؤں گا, ٹائر بھی نہیں ہے اس پہ آئے گا جہاز کے اندر, لیکن میں پھر بھی ٹیک آف بھی کر جاؤں گا, لینڈ بھی کر جاؤں گا. وہ کر دیا چیف نے. تو بھائی اس کی تو سب بلے بلے کریں گے. اس کا بینیفیشری آپ ہیں, میں ہوں, یہ ہیں, وہ ہیں, سب ہیں, پورا پاکستان ہے, تو اس کو کریڈٹ دیں. وہ اسمارٹ آدمی ہے. اور اگر اتنا ہی ایبسولوٹ کنٹرول ہو گیا اور ساری لینڈ آف لینسلاٹ بن گیا تو پھر آنے دیں عمران کو باہر. پھر مسئلہ کیا؟ میری بات سنیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آج جو تقریر ہوئی, اس تقریر کے اندر جو چیف کی پچ تھی, چیف کا ویژن تھا, اس میں بہت ہی کمانڈ اور کنٹرول تھا ان کی باتوں میں. چارج بھی تھے اور انچارج بھی تھے, پلان بھی دے رہے تھے, بلوچستان کی بات بھی کر رہے تھے, آگے کاپر کی بات بھی کر رہے تھے, کرنٹ اور ڈیفیسٹ کی بات بھی کر رہے تھے. اور جو نعرے بازی تھی اوورسیز پاکستانی, میں نہیں کر رہا, یہ نہیں کر رہے, وہ نہیں کر رہے, آپ نہیں کر رہے, جی اس نے پیسے کا, اس نے کیس معاف کرے. اوورسیز پاکستانی انڈیپینڈنٹ لوگ
تو میں بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا اس وقت نعرے بازی ہم نے عمران خان کے بھی پروگرامز میں اس قسم کے ایونٹس میں بڑی دیکھی ہے. فوج کے اوپر میں نے کبھی چیف کو نعرے بازیوں پہ نہ جذباتی ہوا کریں, ہر ایک کے لیے رکھتے ہیں. میں نے جب سے میں نے سیاست کی ہے 12, 14, 15 سال سے, میں نے کسی چیف کے اوپر ایسی نعرے بازی ہوتے ہوئے اوورسیز پاکستان انڈیپینڈنٹ لوگوں کو یہ دیکھی کہ آصم مدیر ہم تمہارے ساتھ ہیں, بڑھاوا پتہ نہیں کتنے سلوگن تھے ابھی تک گوجرے میرے کان کے اندر. تو میں یہ سوچا تھا کہ خوش نصیبی ہماری ملک کی تب ہوتی جب جمہوری ڈھانچے کے اندر ایسا لیڈر ہوتا جس کے اوپر سب یہ بات کرتے ہیں. نہیں ہو رہی تھی, میرا تو خیال تھا شہباز شریف صاحب نے تو خود بھی اس بات کو انڈورس کیا اور انہوں نے اس کو پریز کیا, اور کوئی بھی انٹیلیجنٹ اسمارٹ آدمی یہی کام کرے گا جو کر رہے ہیں. اچھا یہ تو دوسری بات ہے, بات چیت کوئی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی سر, کوئی نہیں ہو رہی. جو کانگریس والے آئے تھے ان سے بھی کوئی ذکر خیر نہیں ہوا, کوئی بات نہیں ہوئی, کوئی لین دین کی بات نہیں ہوئی, کوئی عمران خان کے اوپر ذکر نہیں ہوا, کوئی بات نہیں ہوئی. کس چیز کی بات ہوگی؟ میں نے آپ کو کہا تھا, یہ ابھی میں آپ کو ڈیٹ لکھوا رہا ہوں, 7 اپریل 2025 جو گزر چکی 7 دن پہلے, ایک پاکستان کے لیے مثبت خبر آ چکی ہے. وہ مثبت خبر جنہوں نے لا کے دے رہی تھی انہوں نے دے دی ہے. اب ہم اپنے صاحب کو کہیں گے سر ہلائیں گورنمنٹ کو کہ وہ بریانی بنا کے ہم نے دے دی ہے, ساتھ میں رائتا ہی بنا دیا, اس کو اناؤنس کر دیں. ٹھیک ہے, 1-2 ہفتے بعد +-2 ڈیز ایک ریورسل انٹرنیشنل آ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی آپ 40 سال میں نہیں دیکھا ہوگا. اگلے مہینے آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ریلیونٹ ٹائم ہے کہ آپ اس کو بائنوکولر ساتھ دیکھیں کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کے لیے مثبت. پھر میں بجٹ پہ اگلے شو پہ آپ کو بتا دوں گا کیا کچھ پازیٹیوٹی آ رہی ہے آپ کے اندر. تو پاکستان ٹرین نیچے الٹ رہی تھی, وہ سیدھی ہو گئی, ڈیفالٹ نہیں ہو رہا, سب کچھ آگے جا رہا ہے اور اچھا سب کچھ چل رہا ہے. اب آپ کہیں کہ جی میں جمہوریت کی بات کروں, عمران خان صاحب کی بات کروں. عمران خان صاحب نے نفسیاتی لوگوں کو حوالے کر کے پارٹی کا بٹا بٹھا دیا. پی ٹی آئی پاکستان کی تگا دوڑ ہے, اس کے اندر سکندر کے مقدر کی بات ہو رہی ہے, یہ سب کچھ ڈرامے بازی ہو رہی ہے. اس ٹائپ کے لائلسٹ جو ہے اگر آپ وہ بات کر رہے ہیں ود ان دا پارٹی تو وہ تو پہلے اپنا بنی بھی تھی پارٹی. کیا اس کا استحکام پاکستان کا کیا ہوا استحکام پاکستان؟ زبردستی شو کے اندر ڈیموکریسی اور پولیٹیکل ارینا کے اندر بات کرنی, ریالٹی کی بات ریالٹی یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ارریلیونٹ ہو گئی ہیں. ریلیونٹ یہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کا مثبت فیوچر نظر آ رہا ہے, پریزنٹ نظر آ رہا ہے, اور ریلیونس یہ ہے اور ریالٹی بھی یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف ایک سینٹر پوائنٹ کا کردار ادا کر کے ٹیم ممبر ہونے کے ساتھ کیا سوچ کیا ہے کہ یہ پارٹی تتر بتر رہے گی اور فورسیبل فیوچر تک عمران خان اندر ہی رہیں گے, آنے نہیں دیا جائے گا, ان دا مین ٹائم ملک ٹھیک ہو جائے گا. رپورٹ میں نے بنائی گھر میں بیٹھ کے یا تھڑے میں بیٹھ کے موچی سے بنوائی ہے. یہ سب آٹومیٹک کیسے ہو رہا ہے؟ یہ کانگریس مین جو آ رہے ہیں, وہ جو آپ کو جاتے نظر آ رہے ہیں, وہ یہ تو جو خبریں آ چکی ہیں آپ کو, آپ اس پہ انالیسس کر رہے ہیں, اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ویسے پردہ ہی بہت ساری اچھی چیزیں ہو رہی ہیں. کیوں نہیں ٹرمپ کارڈ چلا ان کا؟ کیوں نہیں کوئی چیز ہوئی؟ آج اوورسیز پاکستانیوں نے آ کے بھی انڈورس کر دیا. ٹھیک ہے, یہ انڈورسمنٹ کیسے ہو رہی ہے؟ جو آپ کو فنڈ دیتے تھے. میں آپ سے خبر شیئر کر لوں, آپ دوستوں سے, ناظرین سے بھی. ایک بڑی انٹرسٹنگ ابھی ان کی بریفنگ ہوئی کہ جو کانگریس میں آئے ہوئے تھے, اور میری اطلاع کے مطابق اس بریفنگ کے اندر بہت زیادہ ویڈیوز بھی دکھائی گئی 9 مئی والی, بہت سارے بیانات بھی عمران خان صاحب کے سنائے گئے, اور ان کے لوگوں کے جو امریکہ کو تلا ہوا تھا, رگڑا ہوا تھا. سو آبویسلی دیٹ ہیڈ اے ڈفرنٹ تھنگ. تو وہ کافی چیزیں ہوئی ہیں, اور جب یہاں پہ ملاقات کرتے ہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ سب کو یہ بڑا سٹیبل کامبو نظر آ رہا ہے اس وقت, شہباز صاحب کو ان کا. فراز صاحب یہ بتائیں, کے پی کی طرف میں آ جاؤں, آپ ڈیل بھی کر رہے ہیں سارے معاملات میں. جو چیف منسٹر کے پی ہیں اب وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا وہ بات چیت کر رہے ہیں؟ کیا ان کو کوئی مل رہی ہے بات چیت؟ کیا خان صاحب نے چلے کہہ دیا میں نے کسی کو نہیں کہا, لیکن وہ ایبسولوٹ ان کا وہ بار بار کہتے ہیں کہ مذاکرات ہیں, اور انہوں نے بھی کہا گور صاحب نے کہ جی مذاکرات مرہون منت ہیں ان کے, انہوں نے بڑا کچھ کیا. کے پی کے بارے میں بتایا نا, آپ تو سارے افیئرز ڈیل بھی کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مالک صاحب. سب سے پہلے تو آپ نے فیصل بھائی سے پوچھا کہ پھر آپ نے کہا کہ پھر آنے دیں عمران خان کو باہر, اگر باہر سب کچھ اتنا اچھا ہے, ٹھیک ٹھاک ہے اور آپ کے کنٹرول میں ہے. یہ فیصلہ یہ نہیں کر سکتے, یا میں نہیں کر سکتا, یا آپ نہیں کر سکتے, یہ عدالتیں کریں گی. ایک نمبر 2, آپ نے جو ابھی بات کی 9 مئی کے بارے میں, تو 9 مئی جو ہے وہ ایک آبویس چیز ہے. کرنل شیر کے مجسمے کے آس پاس, کور کمانڈر کے گھر کے پاس, جنا ہاؤس کے پاس, زیارت ریزیڈنسی سے, چکدر فورٹ سے, ریڈیو پاکستان سے اگر کسی دوسری جماعت کا کوئی بندہ پکڑا گیا ہے تو آپ اس کا نام لیں. اگر اس واقعے میں اس موقع پر اس فسادات اور شر پھیلاتے ہوئے آن دا اسپاٹ اگر کوئی اریسٹ ہوا ہے تو وہ پی ٹی آئی کے کارکن ہی کیوں ہیں؟ بیکاز دے ور دیئر, وہ وہاں پر تھے. عمران خان کے گلے میں جو توق پڑا ہوا ہے نا,
وہ وہی ہے. اور انفیکٹ یہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ آپ نے صرف جی ایچ کیو کے گیٹ پہ حملہ کیا ہے. انفیکٹ یہ پاکستان توڑنے کی ایک سازش تھی, اور پھر انہوں نے ان کے منہ سے بھی نکلا تھا کہ پاکستان جو ہے یہ 3 ٹکڑے ہو گئے. ٹرائلز کیوں نہیں چل رہے؟ ختم چل نکالیں, پتہ لگے. بیکاز اس کی وجہ کیا ہے؟ بیکاز 9 مئی ایک واردات نہیں ہے, 9 مئی کے اندر پھر ہزاروں واردات ہیں. عمران خان کے اور ٹرائلز اس میں کیوں بہت 2 سے ہفتے بعد پوسٹ پون ہو جاتے ہیں؟ بھائی ٹرائلز کی بات کیوں؟ اور پھر اس کے اندر اور بہت سارے کردار. میرا یہ سوال تھا, انہوں نے بات کیا ہے کہ پھر تو اگر اتنا ہر طرف برائی ہے میں بتاتا ہوں تو پھر ٹرائلز تو سپیڈ پہ چلنے چاہیے. اور اب تو بتاتا ہوں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد تو بڑی ہر روز اس میں ایک نئی ڈیولپمنٹ, ہر روز اس میں, I wouldn't use that word, but I would say ایک ریسٹرکچرڈ سارا پروسیس بن گیا ہوا. تو ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ ریسٹرکچرنگ ساری اس لیے کی گئی تاکہ بیک لاگ ختم ہو, کیسز جلدی جلدی چلیں, ختم ہو, لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. میں اس سائڈ پہ بعد میں جاؤں گا, پہلے میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. 9 مئی ایک واردات ہے, اور اس ایک واردات کے اندر ہزاروں مہرے ہیں اور ہزاروں وارداتیں اور ہیں. ان ساری چیزوں کا ٹرائل کرنا, ایک ایک چیز کا اپنے نقطے اور اپنے منطقی انجام تک پہنچنا, یہ کوئی آسان بات بھی نہیں تھی. دوسرا, ہر روز کے حساب سے اس میں نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ نئی شہادتیں, نئے آپ کے پاس وٹنسز آ رہی ہیں, تو اس کا ایک نیا ہی شکل میرے خیال میں اگلے چند ماہ میں چیف منسٹر ہے گنڈا پور صاحب جناب, ان کے زیادہ انٹرسٹ عمران خان کے ساتھ الائنڈ ہیں آپ کے خیال میں, یا ان کے زیادہ انٹرسٹ جو یہ کمبائن ہے اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ؟ میرے خیال میں ہی واز ویری مچ لائل ٹو عمران خان فرام دا ویری بگننگ, لیکن بعد میں جو اس کو ان کی پارٹی تو میں آئی ڈونٹ تھنک سو پی ٹی آئی کوئی پارٹی تو نہیں ہے, کہ پارٹی ہوتی تو اس میں پھر آرگنائزیشنل ڈسپلن کا کہیں مظاہرہ. کیا مطلب ہے؟ آپ نے کہا ہی واز لائل, اب لائل نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں ارلی ڈیز میں ہی واز لائل, لیکن اس پارٹی کے اتنے دھڑے بن چکے ہیں, مجھے نہیں پتا میرے ساتھ بیٹھے ہوئے میرے ساتھی تیمور صاحب کون سے دھڑے میں سے ہوں گے, یا ان کا اپنا, یہ ان کے دھڑے میں تو نہیں, یہ مجھے پتا ہے کہ اب اس کو علی امین گنڈا پور کو خود نہیں پتا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. ان کی لائلٹی جو ہے وہ اب دکھائی بھی نہیں دے رہی ہے. اب یہ نہیں پتا کہ وہ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ لائل ہیں, وہ خود کے ساتھ لائل ہیں, اپنی پارٹی کے ساتھ لائل ہیں, یا وہ کسی دھڑے کے ساتھ مل چکے ہیں. ان کا اب کوئی اعتبار, ان کو خود اپنے آپ پہ اعتبار نہیں رہا, تو باقی کیا اعتبار رہے گا. جہاں تک کے پی کی صورتحال ہے, تو میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور سے زیادہ, مطلب ہم اگر اس کو جتنا بھی برا بھلا کہیں کہ ایک مس گورننس, پور گورننس, کرپشن کے الزامات جتنے جلدی اور تیزی سے اس کی حکومت پر لگے, اس کے باوجود میں آپ کو کہوں گا کہ اس وقت خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں اس سے بہتر کوئی دوسرا چوائس ہے بھی نہیں. اندھوں میں کانا راجا ہے, اور وہی سلسلہ ہے. معاملات مجھے ایک بات بتائیں, ایک پیٹرن نظر آتا ہے. پہلے ہم نے دیکھا کہ وکلا کے اندر ڈیوائڈ پڑی, کچھ کو ملاقات کرنے دی, کچھ کو نہیں کرنے دی, اور جو سپوزڈلی ہاکس ہیں ان کو نہیں ملنے دیا. سلمان اکرم راجہ ہو گئے, پنجوتا ہو گئے, اپنا علیمہ بی بی ہو گئی. پھر ہم نے دیکھا اس پہ بہت زیادہ بیان بازیاں شروع ہو گئی, صاف گروپنگ سامنے آ گئی. سلمان نے کہہ دیا جو لسٹ کے باہر ملتے ہیں وہ مشکوک ہیں, مجھے ان پہ شک ہے, واٹ ایور اینڈ ایوری تھنگ. پھر ہم نے دیکھا فیملیز کے اوپر نظر آتا ہے. بشا بی بی کی فیملی چلی جاتی ہے, علیمہ بی بی کو روک لیا جاتا ہے. 2 بہنوں کو ملا دیا جاتا, کہہ دیا جاتا ہے, ان کو روک دیا جاتا ہے. اگین جو ہاکس ایلیمنٹ ہے. تو اگر تو یہ اسٹریٹجکلی ہو رہا ہے, اٹ از گیونگ دا ڈیزائرڈ ریزلٹس, کہ ایک چیز ہو رہی ہے. میں صاحب سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ آپ لوگوں کے انٹرنل ڈفرینسز وغیرہ اسی طرح چلتے رہے, تو نظر آ رہا ہے کہ نہ تو آپ کا الائنس بن پائے گا, اپوزیشن کا الائنس, نہ سڑک گرم ہو جائے گی. اور گورنمنٹ کی تو فتح اتنی ہے کہ آپ لوگ سڑکوں پہ نہ ہو, ایسے چلتے رہیں, عدالتوں میں دھکے کھاتے رہیں, اڈیالہ کے بعد اسٹیٹمنٹس دیتے رہیں, ہمارے سے باتیں کرتے رہیں, لائف گوز آن ایز یوزل. سسٹین یہ اسٹیٹ آف افیئرس پارٹی کتنا سا سسٹین کرے گی؟ مالک صاحب, عمران خان کی پاپولیرٹی کہیں نہیں جا رہی. عمران خان کی پاپولیرٹی کہیں نہیں جا رہی. اس کا ثبوت یہی ہے جو آپ نے ابھی کہا کہ ان کے اپنے 9 مئی کے ٹرائلز جو یہ کہہ رہے ہیں اوپن شٹ کیس ہیں, ہر 2 ہفتے بعد ملتوی ہو جاتے ہیں. جہاں تک یہ پارٹی کے اندر کنفیوژن کا مسئلہ ہے, اس کو ابھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اور میرے خیال میں تو لیڈرشپ اسے ہی کہتے ہیں کہ ایسے مشکل وقت میں
جہاں آپ کو ایک ایکسٹرنل فورس ڈیوائڈ کر رہی ہے, ڈیلیبریٹلی ہر کسی پہ سوال اٹھا رہی ہے, کہ آپ یہ ریکگنائز کریں اور اس کا حل نکالیں. کیا اس کا حل یہ ہے کہ ہم کلیکٹو ڈیسیژن لیں کہ اگر کسی کو ملاقات نہیں کرنے دیا جاتا تو پھر کیا کریں؟ کیا اس کا حل یہ ہے کہ جو اندر جائیں کہ وہ اکارڈنگ ٹو اے کلیئر ایجنڈا جو ہے وہ بات کریں؟ چیلنج یہ ابھی پارٹی لیڈرشپ اور بالخصوص پوزیشن ہولڈرز کے لیے وہ یہ ہے کہ وی ڈونٹ نیڈ ٹو لو ایچ ادر, وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو کوآپریٹ ود ایچ ادر, بیکاز اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ تو حکومت کے ایکشنز ابھی بھی دکھا رہی ہے کہ ساری پبلک پاپولیرٹی عمران خان کے ساتھ ہے. دیٹس آور چیلنج. آئی ہوپ کہ اسے جلدی سالو کریں گے. ہم میں سے جو سے نوازے ہیں وہ ابھی بھی یہ کہہ رہی ہیں, اور آبویسلی جب تک یہ حال ہوگا تو تب تک جو ہے جو ہماری پاپولیرٹی ہے وہ پریشر میں ٹرانسلیٹ کرنا ٹائم زیادہ لے گی. فیصل یہ بتائیں, آلو برانچز کی باتیں ہو رہی نا, سوادی صاحب نے بھی جب الیج کیا کہ مجھے خان صاحب نے کہا تو انہوں نے کہا جی کوئی انتقام نہیں, کوئی کچھ نہیں. پھر آپ کو یاد ہے 21 یا 22 نومبر تھی شاید, جب بشرا بی بی کا وہ ایک ویڈیو میسج بھی آیا تھا, کوئی انتقام نہیں, کوئی واٹ ایور سب کچھ. آج بھی یہ جو منرل بلز پہ اتنی بحث چل رہی ہے کیونکہ 2 پروجیکٹس ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ بڑا اسٹرانگلی لے کے چلی تھی. ایک گرین انیشیٹو, ایک یہ منرلز والا سالہ. گرین انیشیٹوز پہ پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی ہے نہروں کے معاملے کے اوپر, ادھر منرل بل کے معاملے پہ ہو گیا. علیمہ خان نے کہا کہ جی خان صاحب آئیں گے تو بل اپروو ہوگا, ان کی رہائی سے پہلے نہیں ہونا چاہیے. آج گور خان نے کہا, انہوں نے کہا کہ مجھے آ کے چیف منسٹر مل لیں اور میرے مین لوگ آ جائیں, دین ویل ڈیسائیڈ کہ ہم نے منرل بل اپروو کرنا یا نہیں کرنا. تو یہ آلو برانچز تو نظر آتی ہیں کہ وہ ایکسٹریم پوزیشن کے بجائے دوسری پوزیشن ہے. لیکن اصل سوال آپ سے کرنا ہے فواد, ایک تو یہ بتائیں کہ یہ اس کا بھی فرق پڑتا ہے جب اس قسم کی سافٹ مڈل آف دا روڈ بیانات آتے ہیں ادھر سے. دوسرا, فواد چودھری کا بار بار خیال ہے, آپ کے دوست بھی ہیں, کہ پی ٹی آئی کی اسی میں بچت ہے کہ فیملی ممبر سامنے آئے, مثلا لیما خان ہے وہ سامنے آئے تو سارے ان کے پیچھے رینکس کلوز کر لیں گے بیکاز یہ کانٹروورسیز ان کی یہ بات کر رہے ہیں, تیمور بھی یہ بھی ختم ہو جائیں گی. کیا دی اونلی آپشن ناؤ لیفٹ فار پی ٹی آئی اس کے علیمہ ان کو لیڈ کریں اور پھر ان کا وہ مورسی سیاست والا تو ایک مسئلہ پھنس جاتا ہے, لیکن وہ بھی ہاک کنسیڈر ہوتی ہیں, وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دیکھیں بھائی صاحب, میں آپ کو جمہوری زبان میں جواب دوں یا میں اپنی زبان میں جواب؟ آپ دونوں میں دے دیں جو آپ کا دل کرتا ہے. آپ ایسے کریں نا, سینیٹر ہیں ہم آپ کو جمہوری سمجھتے ہیں. درمیان میں چلے گئے. منرل کا بل کسی کا باپ نہیں روک سکتا, جیسے 26 ترمیم نہیں روکے گی. کافی پلا کے, بٹھا کے, لٹا کے, ڈگی میں بند کر کے, ہار پہنا کے بل تو پاس ہوگا. تو اس کو چھوڑ دیں, کیونکہ پاکستان کی ترقی سالمیت کے لیے کسی کا کوئی رکاوٹ نہیں بنتا. اور میں تو بلڈوز کہتا تھا 8 مہینے سے, آج چیف نے کہا ہے جتنی رکاوٹیں ڈالنی پاکستان کو ڈال دو, اس کی ترقی کے لیے ہم اس کو بلاسٹ کریں گے. تو انہوں نے تو اس سے ہی بڑا اسٹرانگ ورڈ کر دیا. اور یہ بلاسٹنگ بات تب کرتا ہے جب آدمی انچارج بھی ہو, چارج بھی ہو اور کمانڈ اینڈ کنٹرول بھی اس کے پاس ہو. تو وہ اپیرنٹلی سامنے بالکل کلیئرٹی سے نظر آئی. تو بل تو پاس ہوگا. جیسے 26 ترمیم میں نے کہا تھا ٹھوک بجا کے ہوگی, ویسے 27 ترمیم بھی ہوگی, جب بھی ہوگی. ٹھیک ہے. پولیٹیکل سائڈ میں آپ کریں گے تو بجٹ کے ٹائم پہ میری انالیسس ہے پیپلز پارٹی ٹف ٹائم دے گی, ضرورت ہے, بہت ساری ضرورتیں ہیں ابھی, بہت ساری ترمیمیں آنی, چلتے جائے بھائی. یہی جمہوریت کا حوصلہ چاہیے. کس لیے چاہیے اب آپ کو جمہوریت؟ ابھی تو ہم 26 کا بوجھ اٹھا رہے ہیں, 27 بھی اٹھائیں گے, آپ فکر مت کریں. دونوں ساتھ اٹھائیں گے, پھر بیلنس برابر ہو جائے گا, پھر 28 بھی رہیں گے تاکہ ڈس بیلنس ہو, پھر 29 رہیں گے, پھر بیلنس کر لیں. وہ چھوڑ دیں سر. پاکستان پروگریسو اور پروڈکٹیو پاکستان کی طرف چل رہا ہے, اس کو چلنے دیں. اب زبردستی آپ ریلیونس کریٹ کر جاتے ہیں ڈیموکریسی. اگر عمران خان کہتے ہیں اپنی پارٹی کو, گنڈا پور صاحب کو اور دوسروں کو, کہ ابھی بل پاس نہ کریں, اس کے باوجود وہ بل پاس کروائیں گے گنڈا پور صاحب. سر آپ نے تو یہ ساری باتیں, اتنی بڑی بڑی باتیں آپ نے بھی اپنے شو پہ بیٹھ کے 26 ترمیم پہ ہم سے زیادہ آپ کو پتا ہے کہ پاس ہو جائے گا. آپ نے سر, انہوں نے 26 ترمیم پہ اتنے پروگرام کیے اور وائبرنٹ پروگرام تھے, انرجیٹک پروگرام تھے. میں نے ان سے کہا تھا سر ہاتھ جوڑ کے, جو ہمارے سینئر ہیں ہمیں ڈانٹ کے تنگ بھی کرتے, ڈانٹ بھی دیتے ہیں. میں نے کہا تھا سر ٹھوک بجا کے ہوگی. میں نے کہا بل نوٹسز بھگت رہے ہیں نا, تو سر صحیح کہہ رہا بھی تو آپ نوٹسز تک ہے, وہ نوٹسز کا حد تک رہے تو ٹھیک ہی رہے گا. نوٹس کی حد پار نہ کیجیے گا. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں زبردستی ارریلیونٹ ڈیموکریسی کو گھسیڑے, اندر جمہوری لیڈروں کو گھسیڑے. بھائی ارریلیونٹ ہو گئی باتیں. فوج کا کیا مسئلہ ہے ابھی؟ سیکیورٹی, اکانومی, چیپٹر کلوز. ان کا کیا مسئلہ آج کیوں کہہ رہے ہیں فتنہ؟ ہر پارٹی کہہ رہی فتنہ. کہاں سے ان کے اندر ٹانگیں اور جان آئی ہے؟ کیونکہ پٹری پہ چڑھ گیا پاکستان.
ورنہ تو یہ فتنہ کہہ رہے تھے پہلے فے پہ رک جاتے تھے, پھر ٹی پہ رک جاتے تھے. اب میرا بھائی آج دبا کے گنڈا پور کی تعریفیں کر رہا ہے. آج ایک بار سر ایک پہلے ہم نے میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ گنڈا پور سے اچھی چوائس تھی. یہ بھی بچا رہے اور کوئی اور لوگ بھی گنڈا پور کو بچا رہے. تو جب میں چیخ کے 1 سال سے کہہ رہا تھا میرا دو, میں بھی چاہتا ہوں اس کو بچا لیں. اب میں بھی اس کو بچانے کے لیے میں کیا بار بار کہہ رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم گنڈا پور صاحب پہ پی ٹی آئی کی قیادت مجھے اور دوسری قیادت اگری کر رہے ہیں, تو واحد ایک پوائنٹ آف ایگریمنٹ ہے. میرا اپنا جو اندازہ ہے, جتنا میں خان صاحب کو جانتا ہوں, گنڈا پور اب ہینگنگ تھراٹ پہ کھڑا ہوا ہے. کسی بھی دن خان صاحب فیصلہ کر لیں گے. جتنا میں خان صاحب کو جانتا ہوں اس میں ہفتے لگ جائے, مہینے لگے کہ گنڈا پور آئی ڈونٹ سی اٹ ویری لانگ. ہم سب بچانے کے لیے آ گئے, یہ بھی میں بھی اتر آیا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن جھگڑا صاحب کو میں نے بھی بہت ٹائم گزارا خان صاحب کے ساتھ, زندگی کا ایک پورا حصہ دیا اور سیاست بھی ان سے سیکھی. لیکن گنڈا پور صاحب کا ہٹنا کیا لارجر گیم پلان میں تو وہ ان کا رہنا زیادہ سوٹ نہیں کرتا؟ اسی تو کہہ رہا ہوں, سب بچانے, یہ بھی بچانے آ گئے, میں بھی بچانے آ گیا ہوں, دیگر بھی بچانے آ گئے, تو ہم بچانے ہی آ گئے نا. تو بل تو پاس ہونا ہے. اب میں نے آپ کو بتا دیا, اس نے اپنا گھر پورا کیا, اس کو کوئی نہیں, وہ خود کو بچا لے گا. اب آپ تھوڑی سی پالیٹکس دیکھیں گے بجٹ کے دوران. پیپلز پارٹی کو میرا انالیسس سیٹل کرنی اپنی کوئی چیزیں گورنمنٹ سے وہ لے لے گی, گورنمنٹ دے دے گی, تو وہ بھی. چلے میں اس پہ بریک لے لوں, بریک کے بعد آ کے تیمور آپ سے بات کرتے ہیں. ہمارا تو خیال تھا کہ ایک ہی بندہ رہ گیا پی ٹی آئی کا جو کبھی لشکر لے کے آئے گا, کبھی کو للکارے گا, کچھ کرے گا. یہ دونوں تو اس کو بچانے بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں باقی لوگ بھی بچانے بیٹھے ہوئے. بریک نہ لینا سر, ویسے ہی بہت پیسے بنا رہے ہیں. جھگڑا صاحب سر, یہ جو آپ اسٹریٹ پاور کہہ رہے ہیں نا سر, اس کا ڈسپلے تھوڑا سا دکھا دیں. اتنے بندے کر دیں کہ ہم آئس کریم کافی ساتھ پہن کے پیسے, اتنے تو لے آئیں گے نا, ورنہ اس میں بھی ہم آپ کی مدد کریں گے. عمران خان کے لیے لوگ اچھا پاپولیرٹی آئی کہہ رہے ہیں. چلو مجھے خان صاحب کی پاپولیرٹی کی زیادہ بات کریں, دلوں پہ راج کریں, وہ دلوں پہ حکومت کریں اور دلوں میں سیاست کریں. یہاں نہیں سیاست ہو سکتی بھائی, آپ پی ٹی آئی. چلیں آگے بات کرتے ہیں, اسی پہ آپ کا جواب لیتا ہوں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بڑی انٹرسٹنگ بات ہو رہی تھی جس میں پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ پی ایم ایل این اور سینیٹر فیصل وابڈا دونوں اگری کر رہے ہیں, دونوں بچا رہے ہیں چیف منسٹر کے پی کو. تو تیمور صاحب کن کے ہیں وہ لیڈر؟ ہم تو آپ کا بندہ سمجھ رہے تھے, یہاں تو گیم ہی بدل گئی ہے. دیکھیں یہ تو ٹاک شوز پہ ہے, چونکہ میری ابھی ان کے ساتھ ایک کنٹروورسی ہوئی ہے, تو اس پہ میں آپ کو جو ہے وہ کیا کامنٹ کروں. پی ایم ایل این کے بھی پریفرڈ کینڈیڈیٹ ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہیں, تو پھر رہ کے گیا پیچھے. لیٹس ٹاک آن دا منرلز بل اف دیٹس اوکے, کیونکہ اس پہ فیصل نے انڈرسٹینڈ آپ کا جو بات اٹھائی ہے میرے لیے مناسب نہیں ہے نا. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو اگینسٹ دا پارٹی, ٹھیک ہے جی. میں نے کوشش کی ہے کہ ہمیشہ ایک کلین. منرل بل میں پرابلم کیا ہے؟ دیکھیے میں نے تو ابھی منرل بل خود دیکھا ہے, میرے خیال میں 2 پرابلمس ہیں, 3 پرابلمس ہیں. ایک تو یہ کہ وفاق کو کوئی حق نہیں کسی بھی ادارے کو کہ وہ کسی بھی صوبے کو جو ہے وہ کوئی لیجسلیشن ڈکٹیٹ کرے. وہ جو ریزسٹنس آتی ہے وہ آپ ابھی کنال ایشوز پہ بھی دیکھ لیں, زرداری صاحب نے اس کو اگری کر دیا, لیکن اس سے ٹھیک ٹھاک کنٹروورسی بن گئی ہے, کیونکہ بعض چیزوں پہ جب نیشنلسٹ سینٹیمنٹس اٹھتے ہیں. اگر صوبہ خود ریزولوشن کر کے پاس کر لیتا تو پھر تو ڈکٹیشن نہیں رہے گی نا ٹیکنیکلی. سر ٹیکنیکلی کی بات نہیں ہوتی نا. اب دیکھیں اب یہ ایک ایسے ایشو بن گیا ہے جہاں پہ ہماری سپورٹرز کے خیالات جو ہیں وہ آزاد ہو گئے. میں ابھی بھی کوشش کروں گا کہ بٹ ویری کوئکلی بیکاز وی ہیو لٹل ٹائم, ان سے بھی بات کریں. دیکھیں مین پرابلم کیا ہے جو ہے وہ ایک تو جب, اور یہی آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی دکھاتی ہے کہ جو لوگوں کا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ڈرافٹ جو اوریجنل تھا وہ وفاق سے آیا ہے, اس نے ان ایکسپٹیبلٹی کریٹ کر دیا ہے گورنمنٹ کے بینچز پہ بھی, اپوزیشن کے بینچز پہ بھی, اور عام سٹیزن کے ذہن میں بھی. اچھا دوسری چیز میں نے بل اسٹڈی کیا ہے, جو ڈرافٹ اسلام آباد سے بھی آیا تھا اس میں بنیادی مسئلے ہیں, اور چونکہ یہ پبلک لیجسلیشن ہے, اگر آپ نے منرل سیکٹر کو ٹھیک کرنا ہے تو ان کو اٹھائیں. مثال کے طور پہ جو ایشوز ہوتے ہیں کرپشن کے وہ ڈی جی آفس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو سارا ایک ڈائریکٹوریٹ بنا ہوتا ہے. تو ڈائریکٹوریٹ کو تو بل نہیں تبدیل کر رہا, ٹھیک ہے, جب وہ ویسے کا ویسے ہی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ اس میں آپ ڈی جی منرلز فیڈرل سے
جو ہے وہ تو advice پروونس لے یا گورنمنٹ خود نہ امپروو کر دے, اس میں ایڈ آن کر لے چیزیں. کر لے, بس یہی تو چیز. اب اس پہ ٹائم چاہیے, آبویسلی ٹائم چاہیے. اور آخری چیز, ٹائم نہیں ہے, وہ واگا صاحب کہہ رہے ہیں ٹائم نہیں ہے آپ کے نہیں, پاس. وابڈا صاحب کو پتہ ہو سکتا ہے, لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں ایسے جلدی کیا ہے؟ ایسے بلز پاس بھی ہو جائیں, دل ہے ختم, جلدی ختم. ایسے بلز پاس بھی ہو جائیں. پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں آپ, جلدی نہ کریں. 40 سال تک جمہوری ہاتھوں میں دے دیں. دنیا کالا باغ ڈیم آپ بنا نے لیا. آپ نے وہ سر کہتے ہیں پاکستان نے دنیا بننے میں بھی 7 دن لگے تھے, بل کو بھی کچھ کالا باغ ڈیم آج سے 7 دن دے دیتے, آج 15-22 تو دے دیتے. چلیں آپ کہہ رہے ہیں جو آپ کی سورس ہے سر. دیکھیں سر, مسئلہ یہ بات کاٹ رہا ہوں جھگڑا صاحب کی. سر آپ کے جمہوری ڈھانچے نے ایکسپائرڈ لاشوں نے کمبے دیے, بجلی نہیں دی, چولہا دیا, گیس نہیں دی, بچے کو چپل دی, جو اسکول کالجز ہیں اس میں بکرے اور گائے چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں, کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے پاس. ٹھیک ہے, اب اگر کوئی دے رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ کی زبردستی ہے مالک صاحب, صرف آپ کی زبردستی ہے اس پورے شو میں, آپ کی زبردستی ہے, بدماشی سے آپ, بیکاز یو این اینکر, کریڈیبل اینکر, اور ایک پلیٹ فارم بدماشی سے آپ ہم سے سوال کریں جمہوریت پی ٹی آئی کی ریلیونس. بھائی کوئی ریلیونٹ نہیں ہے. یار آپ کے لوگ, آپ بھی سینیٹر ہیں, لوگ بیٹھے وزیر اعظم کہتے ہیں میرے سے بات کرو. میری بات سنیں, آج آپ کو خوشی ہوتی, میں جواب دیتا ہوں. میں کیسے سینیٹر بنا؟ آپ کو لگتا ہے کہ مجھ پہ مہربانی کی پیپلز پارٹی اور MQM نے, آپ کی مرضی, مجھے فرق نہیں پڑتا. آپ کو لگتا ہے مجھے اسٹیبلشمنٹ نے جتایا, مجھے فرق نہیں پڑتا. آپ کو لگتا ہے میں پیسے دے کے بناؤں, میں بن گیا ہوں. آپ کو جو سمجھنا سمجھے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, اسی طرح پاکستان سے جن چیزوں میں فرق پڑتا ہے نا, اس میں پھر اس کے سامنے جو بھی آئے گا اس کو کسی کا کوئی فکر نہیں ہے. یہ سمپل سی بات ہے. کتنا آپ کو کلیئرٹی سے بتاؤں, کتنی جمہوری زبان میں بتاؤں. میرے خیال میں بڑا کلیئر سٹانس ہے, آپ کو اپنا مدعا انہوں نے بتا دیا. نہیں, لیکن اگر سوری ایک سیکنڈ فیصل, اگر وہ بل سے وہ مقصد حاصل ہی نہ ہو تو تب بھی پاس کرنا. وہ میں بتاتا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں فلاٹ ڈاکیومنٹ ہے, بہتر ڈاکیومنٹ آ سکتا تھا جس سے مقصد حل ہو جاتے ہیں انویسٹمنٹ کے. دوسرے اگر ایسا بل بنتا ہے, دیکھیں سر, آپ نے کافی پی کے کرنا ہے, آپ نے لیٹ کے کرنا ہے, آپ نے بیٹھ کے کرنا ہے, آپ نے گاڑی کی ڈگی میں جا کے کرنا ہے, آپ نے گھر میں بیٹھ کے کرنا ہے, رات کے اندھیرے میں کرنا ہے. کافی گنڈا پوری طرح پینی ہے. سارے مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ ANP کر رہی ہے, دوسری پارٹی کیوں کر رہی ہے؟ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کا شو چلے, آپ شو میں بلائیں, آپ کو ایڈ ملے, آپ کی تنخواہ بڑھے, آپ کی ریٹنگ بڑھے, TRP بڑھے. اور کیا ہے سر, جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا پاکستان. دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. 2 چیزیں ہیں. ایک تو انلیگل مائننگ, خیبر پختونخوا میں تیمور بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, گزشتہ کئی لمبے عرصے سے وہاں پر مائننگ پر پابندی ہے, لیکن ہو رہی ہے, لیکن مائننگ سٹاپ نہیں ہوئی. ہاں, سوات کے سارے زمرد کے کان خالی کر دیے گئے ہیں. درادم خیل سے لے کر کوہاٹ تک سارے پہاڑیوں کا جتنا سلسلہ وہاں سے کوئلہ نکالا جا رہا ہے. میری ٹیم ممبر ہے ذہن, ان کے گاؤں کے ساتھ ہی مجھے بتا رہے تھے اس دن کہ ایک لوکل بدماش ہے, اس نے کوئی ایک اور 2 بندوں کو, 2 عزت دار لوگوں کو ساتھ ملا کے وہ مائننگ کر رہا. جوڑ کو دیکھ لیں, محمد کو دیکھ لیں, نیفرائٹ میں مائننگ ہو رہی ہے, سنگ مرمر نکل رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ وہ ایک ایکسکیویٹر لگا ہوا ہے, مطلب یہ کھا رہے ہیں, بات تو ساری یہی ہے نا. اچھا, سونے کی مائننگ ہو رہی ہے ادھر اٹک کے پاس دریا کابل نوشہرہ میں, پابندی ہے نا, مائننگ پہ تو پابندی ہے. کون کھا رہا ہے؟ 12 سال ہو گئے ہیں, تحریک انصاف اس کو کھا رہی ہے, ان کے وزیر کھا رہے ہیں, ان کے مشیر کھا رہے ہیں, بیوروکریٹس کھا رہے ہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بل سے یہ رکے گا نہیں. میں بتا رہا ہوں, کی بات یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو بل جس فارم میں ہے اس سے اس بات پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں بتا رہا ہوں آپ کو, وہاں پر یہ اس کے جو پیسے کھا رہے ہیں نا, وہ اب چند اشخاص کھا رہے ہیں, چند فیملیز کھا رہی ہیں. اس کے بعد جب وفاق سے کوئی ادارہ جائے گا, وہاں پر لیگل مائننگ شروع ہوگی, جس کا سب سے پہلے فائدہ جو ہے وہ ریاست کو ہوگا, ملک کو ہوگا, اور وہاں کے لوکل لوگوں کو ہوگا. اسی کے ساتھ نہیں ہوگا, اسی کے ساتھ کر دی, یعنی کہہ دیا کہ وفاق کے ادارے وہاں جا کے, اور وفاق کے ادارے وہاں پہ بل پاس کر رہے ہیں. تو یہ تو انہوں نے آنےسٹلی, اور بھی مسئلہ, میری آدھی آیت کا ہمیشہ یہ دیکھیں نا, یہ ہمیشہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ولد والین تک یہ پڑھتے نہیں ہیں. امر بالمعروف تو پڑھ دیا, ونہی عن المنکر کہتے نہیں ہیں. میری بات ذرا کمپلیٹ ہو لینے دیں کہ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جو بھی جائے گا, جو بھی جائے, وہاں پر ساری چوری چکاری سامنے آئے گی کہ اتنے عرصے سے, اتنے سالوں سے یہ مال کس نے نکالا, یہ پیسے کس نے اٹھائے. تو وہ ساری چیزیں آپ کی چوریاں باہر آئیں گی. اور جہاں پر لیگل مائننگ ہوتی ہے, نیچرل ریسورسز نکلتے ہیں, آپ جائیے وہاں پر دیکھیے, گرگری میں, کرک میں گیس نکلی ہوئی ہے, ان لوگوں کو رائلٹی بھی ملتی ہے. اس ضلع کی, اس علاقے کی تقدیر بھی بدل گئی ہے, وہاں پہ کتنی ڈیولپمنٹ ہو گئی. لیکن اس وقت تو چند لوگ
وہ اپنے پیسے اٹھا کے اپنی جیبوں میں ڈال کے وہ چل پڑتے ہیں۔ دوسرا ایک آپ نے بات کی یہ اس کی ٹاکس کی، اسٹیبلشمنٹ کی، سب سے پہلے تحریک انصاف کو اپنی پوزیشن یہ کلیئر کر لینی چاہیے کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کر اس کا جو ایک بیان ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ سول سپریمیسی کے علاوہ ہماری کوئی منزل نہیں ہے۔ ماضی میں ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، اور آج بھی جیسے ہی وہ جیل میں گئے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے آرمی چیف کے ساتھ میں نے بیٹھنا اور میں نے ڈی جی آئی کے ساتھ۔ ان کا آرگومنٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس سے بات کروں گا جس کے پاس پاور ہے، پاور ان کے پاس ہے نہیں تو میں ان سے کیوں بات کروں؟ پاور کے خلاف کیوں؟ ٹھیک ہے نا، اگر پاور ان کے پاس آج ہے تو کل بھی تھی، اگر اس طرح تھا اس وقت کیوں کیا؟ اگر اف اٹ از سو تو دین پھر پاور کو آپ نے جانور کیوں کہا تھا، اس کو نیوٹرل کیوں کہا تھا، اس کو مزید اور نام کیوں اس ناموں سے پکارا تھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، میں آج بھی کہتا ہوں تحریک انصاف اور عمران خان کی سول سپریمیسی اور جمہوریت پسندی آپ ہمیں ایسے ہی چلتا رہے گا؟ اتنی ہی ہے۔ کیا یہ ٹینیبل ہے؟ ایسے چل سکتا ہے انڈیفینیٹلی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جب فس کی رپورٹ پڑھ رہا تھا جب تک تحریک انصاف، مسئلہ آج کی فس کی رپورٹ دیکھ لیں جس میں انہوں نے بڑی تعریف کیا کہ اسٹیبل کیا سب کچھ، ایک پیرا اس میں بھی ڈالا ہوا ہے کہ یہ جو پاپولیرٹی ہے اور یہ چیز ہے یہ اس کو انہوں نے ایک تھریٹ رکھا ہوا ہے سسٹم کے لیے بھی، ایون دے ریئلائز کہ یہ پرابلم ہے۔ یہ وہ وہاں سے بیٹھ کر کوئی بھی آپ کسی پاپولیرٹی وغیرہ کو لے کے اس کو آپ دیکھتے رہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز جس راستے پر موجودہ حکومت وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے جو چیز بڑھ رہی ہے، جس سمت میں ہم بڑھ رہے ہیں، جو ریڈائریکشن ہوئی ہے ہماری اکانومی کی، میرے خیال میں اگر ہم روٹی سستی ہو جائے، پیٹرول سستا ہو جائے، گیس سستی ہو جائے، بجلی سستی ہو جائے، کارخانیوں کے اس کے چمنیوں سے دھواں نکلنا شروع ہو، روزگار ہو، تو پاپولیرٹی کیا، پاپولیرٹی اور بدنامی دونوں آج کل کی دور میں اس میں کوئی ہمارے فرق پاس قوم نہیں ہے، ہم ہجوم ہیں۔ ہجوم کا مسئلہ آپ حل کر دیں، یہ حل کر دیں، جھگڑا صاحب کر دیں یا وہ کر دیں، پاکستانی قوم کے مسئلے حل ہوئے، کوئی سڑک پہ آنے کو تیار نہیں ہے، کسی کا ٹائم نہیں ہے۔ جو اوورسیز پاپولیرٹی تھی وہ ہوگی، ان کے دلوں کے اندر ہیں، وہ دلوں کے اندر جا کے سیاست کریں، اسمبلیوں میں نہیں سیاست کر سکتے۔ جو اسمبلیوں میں پی ٹی آئی کے لوگ سیاست کر رہے ہیں وہ عمران خان کو ڈچ کر رہے ہیں، جبھی سیاست بھی کر رہے ہیں، اقتدار بھی انجوائے کر رہے ہیں، مراد بھی لے رہے ہیں۔ پی ایم ایل این کی ضامن ہے پی ٹی آئی، جو میں موجودہ آپ کو کہتا ہوں۔ اب رہ گئے اس پورے ٹینیور کے اندر عمران خان کو کیا ملا؟ زیرو، مائنس زیرو۔ جو انہوں نے اقدامات کیے زیرو، مائنس زیرو۔ اور پاکستان کو کیا ہوا؟ جو چیز پی ٹی آئی نے کی اس کا ریورس الٹا ہو گیا، ریمیٹنس نیچے کرنے کی کوشش کی، ریمیٹنس آسمان پہ چلی گئی، ریکارڈ ہو گئی۔ اس طرح ہر چیز ریکارڈ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پاکستان کی قوم، میں سمیت قوم ہم میں سے کوئی نہیں، موٹر سائیکل والا گرتا ہے ہم اس کی ویڈیو بناتے ہیں، اس کا اسپتال نہیں جاتے۔ ہم ہجوم ہیں، ہجوم کا جو مسئلہ حل کر دے گا، سڑک پہ چلتا ہوا آدمی بھی کر دے گا، وہ ہجوم اس کے پیچھے لگ جائے۔ اس کے ساتھ میں ایک جملہ کہتا ہوں، پھر آپ تیمور بھائی کی طرف جائے گی کہ جب اگر یہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بندہ یہاں پہ تیمور کیا یہ لوگ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہے لوگوں کو؟ دے تھنک کہ شاید یہ آپ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں پھر سے۔ انسٹیگیٹ نہیں میں کہہ رہا، جنرلی آپ نے ازیوم کر لیا کہ ہر چیز سمپلی اکنامکس پہ ختم ہو جائے گی، اگر چلیں بجلی 2 روپے کم ہو گئی تو لوگ آپ کی طرف آ جائیں گے۔ از اٹ ریئلی دیٹ سمپل؟ نہیں، اٹ از ناٹ دیٹ سمپل۔ میں تو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اگر اتنا جو ہے وہ اسٹیبل پاکستان ہو گیا ہے تو عمران خان سے اس کی فیملی کو نہ ملانے دیا جائے۔ چلے ملوا دیتے ہیں وہ بھی۔ اور عمران خان کے جو کیسز ہیں وہ 2 ہفتے ڈیلے ہوں، وہ اسٹیٹ جو کہہ رہی ہے کہ عمران خان سے بڑا مجرم جو ہے وہ ہے نہیں، یہ ملوا سکتے ہیں ویسے؟ ہاں، ہم سب آپ کا ایک مسئلہ ہے، آپ کی بات میں مان لیتا ہوں، آپ کی کافی ساری ملاقاتیں ہم ہی نے کرائی ہیں۔ اچھا، تو اگر یہ چھٹی والے دن اکانومی بھی دیکھ لیں، میرے خیال میں اکانومی کے اندر ایک بہت بڑا ٹائم بام ہے جو یہ ان کو ایک فالس سینس آف سیکورٹی دے رہا ہے۔ آپ یہی آرٹیکل اٹھائیں، اس میں ایک اور چیز بھی لکھی ہے، یہ ریٹنگ دی گئی ہے آن دی ایکسپیکٹیشن کہ ٹائٹ فسکل اور مانیٹری پالیسی ہوگی، یعنی کہ اکانومی میں گروتھ کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں بیسکلی کہ آئی ایم ایف نے جو باتیں کہی ہیں وہ باتیں مان رہا ہے، اس کی وجہ سے لیکن وہ یہ تو کنسیڈ کر رہے ہیں کہ یو آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن، تو ایسے ہی ہوگا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آئی ایم ایف آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس ڈائریکشن میں جائیں، آپ اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، تو وہ تو رائٹ ڈائریکشن ہوگی۔ لیکن اگر اس سے ان کا خیال ہے کہ اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے تو وہ دیکھ لیں کیسر بنگالی صاحب کا آیا تھا ٹویٹ بڑا زبردست، اس پہ آج عارفہ نور نے میرے خیال میں آرٹیکل بھی لکھا ہے کہ پہلے جو ریڈ ہیرنگ تھی وہ سی پیک تھی کہ سی پیک سے انویسٹمنٹ آئے گی۔ سی پیک آپ کو عمران خان 2025 میں باہر آتے نظر آتے ہیں؟ میں یہ آپ کو کہہ دوں گا کہ مجھے جی نظر آتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ ایک سوال ہوا یہاں پہ کہ عمران خان نے کیا گین کیا۔
عمران خان نے جو قوم کی ریسپیکٹ گین کی ہے وہ تاریخ میں کسی لیڈر نے نہیں گین کی، اور وہی جو ہے وہ ریسپیکٹ پارٹی آپس میں کتنی لڑے یا نہ لڑے، جو ہمارے ساتھ لوگوں کا غصہ ہے وہ اسی بات پہ ہے کہ وہ بندہ ہمارے لیے لڑ رہا ہے، وائی کانٹ وی گیٹ آور ایکٹ ٹوگیدر، اور یہ کرٹیسزم جائز ہے۔ لیکن عمران خان نکلیں گے، انہوں نے اکیلے وہ لڑائی 2025 میں عمران خان باہر آپ کو نظر آتے ہیں؟ مالک صاحب سمپل از دس کہ عمران خان کے پلے 4.25 سال کی حکومت میں یا 12 سال خیبر پختونخوا کی حکومت میں کوئی کارنامہ نہیں ہے، کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ انہوں نے اکانومی کو بلڈ کر دیا تھا، انہوں نے بزنس دے دیا تھا، اس نے کاروبار دیا، اس نے کوئی بلڈوزر پھیر دیے تھے اپنے منشور کے مطابق گورنر ہاؤسز پر، کوئی ایک دن سائیکل پر بیٹھ کر وہ لاسٹ منٹ ویری شارپ مجھے ایک جملہ میں بولوں گا، عمران از پلئنگ اونلی نیریٹو گیم، اور اگر اس سے بہتر نیریٹو دینے کل کوئی آ گیا اور مہنگائی ختم ہو چکی ہو تب کی بات موجود ہے وہ دے دیں گے انشاءاللہ۔ غور خان نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا جی ہمارے رابطے ہوئے تھے لیکن ہمارا مسئلہ مسٹرسٹ کا ہے۔ مسٹرسٹ کس کا ہے؟ خان صاحب کا مسٹرسٹ ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ اسٹیبلشمنٹ کا مسٹرسٹ ہے عمران خان میں؟ صاحب سے بات کروں ایمانداری سے، کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، کوئی ڈھیل نہیں ہو رہی، یہ ارریلیونٹ چیزیں ہو گئی۔ 2025 میں باہر آپ کو نظر آتے ہیں؟ دیکھیں اس ملک کے اندر آپ نے ایوان سے پھانسی چڑھتے دیکھا ہے اور پھانسی گھاٹ سے یس اور نو ابھی ان دا ریسنٹ ویکس اینڈ منتھس آئی ڈونٹ سی ہم کمنگ آؤٹ۔ چلیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آج ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ٹو دا شو۔ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو تھی، لیکن سب سے انٹرسٹنگ پارٹ یہ تھا کہ پی ایم ایل این کے ولی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی گنڈا پور صاحب بڑے پسند ہیں، فیصل وابڈا صاحب ہیں، ان کو بڑے تھوڑے لوگ پسند آتے ہیں، ان کو بھی اچانک سے پسند آ گئے، اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اس کے اندر آدھوں کو پسند ہے، آدھے پسند نہیں ہے۔ جب اتنی کنفیوژن ہو اور اس قسم کی پسندیدہ چیزوں پہ ایگری کریں، اتنی ڈائیورس اوپینینز، تو ایک لمحہ فکریہ تو ہوتا ہے، اور میرے خیال میں یہ لمحہ فکریہ پی ٹی آئی کے لیے ہے بجائے کسی اور کے۔ اور جیسے تیمور صاحب نے کہا، بالکل صحیح بات کہا، دے ہیو ٹو سیٹ دیئر ہاؤس ان آرڈر، اور جس طرح حالات لگ رہے ہیں کچھ اتنے پرومسنگ تو نہیں لگ رہے، بٹ دین پالیٹکس ویک از اے لانگ ٹائم، کچھ پتہ نہیں کس وقت کیا چینج ہو جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔